بولا گیا ہے کہ میں کچھ بات کروں اقبال حیدر صاحب کے بارے میں ایز اے فادر. آئی تھنک ایز اے فادر ہم دو چیزیں جو ایک انہوں نے جو ہمیں دی ہماری زندگی اپنی زندگی کو ڈیووٹ کر دی ہمیں سکھانے میں اور دینے میں, وہ تھی ایجوکیشن اور ویلیوز. ایجوکیشن پہ بہت زور تھا, ساری زندگی بہت زور تھا, بہت خفا ہوتے تھے جب بہت ویلیوبل لیسنس سکھا کے گئے ہیں, جن میں سے پروبیبلی ون آف دا بگیسٹ لیسنز از کہ ایک انسان سیلف میڈ ہو کے اور محنت کر کے زندگی میں بہت کچھ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا فیوڈل بیک گراؤنڈ ہو, ضروری نہیں ہے کہ آپ مالدار ہو, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بڑے بڑے بزنسز ہوں, فیکٹریز ہوں, ملز ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہت اسٹرانگ بیکنگ ہو. لیکن اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو اور اگر آپ کسی کاز کے پیچھے اور اپنی زندگی میں اگر آپ کی کوئی پیشن ہے اور اس کی خاطر آپ بہت سیلفلیسلی بے لوس طریقے سے اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو تو اس میں آپ کامیاب ہوں گے. My father was a self-made man. نہ انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی اپنے بڑے بھائی کے ایک آفس میں, ایک چھوٹا سا اسٹور تھا, ایک کمرہ تھا, اس میں سے انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی. اور وہ ان کے باقی بھائی بھی سارے بزنس مین تھے, اپنا کام کر رہے تھے. None of them were moneyed, none of them were feudals, none of them had any financial backing. سب اپنی زندگی خود بنا رہے تھے. اینڈ اس چھوٹے سے آفس سے بڑھتے آج وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. ان کی جو محنت تھی اس سے جو انہوں نے اپنے آپ کو بنایا اور اپنے آپ کو بلڈ کیا, اس میں ان کی he was very confident because he believed in what he was doing. He was very confident that he could achieve something in the line that he had chosen for himself. آج وہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی بنائی, he was a one man show. انہوں نے اکیلے اپنے ہی دم پہ بغیر کسی اور کے انہوں نے جو کچھ بنایا اپنا نام بنایا. اور آج ہمیں پتہ ہے کہ one man can make a difference because he did, and he was one man alone doing what he believed in. جب ان کے انتقال کے بعد ہمارے پاس لوگ آئے تعزیت کے لیے, تو ایسے لوگ آئے جن کو ہم زندگی میں کبھی نہیں ملے اور شاید دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے, لیکن ہر ایک کے پاس ایک کہانی تھی ہمیں بتانے کے لیے کہ آپ کے ابو نے ہمارے لیے یہ کیا, انہوں نے ہمیں یہ سپورٹ دی جب ہمارے پاس کوئی نہیں تھا, ہمارا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا, انہوں نے ہمارے حق کے لیے بات کی, انہوں نے ہمیں انصاف دلایا. The numbers are in hundreds if not in thousands. So that one man did make a difference to all those lives. جو لاسٹ چیز جو تھی, جو انہوں نے فشر فوکس کا کیس لڑا تھا کہ انڈیا کے پاس جو ہمارے فشرمین ہیں جو ان کے ہاں قید ہوئے ہوئے ہیں ان کو چھڑایا جائے اور ہم ان کے قیدیوں کو فشر فوکس کو چھڑائیں. تو جب ان فشر فوکس کو which were again the number was in hundreds, ان کو چھڑایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ جنہوں نے آپ کے لیے اتنی محنت کر کے آپ کو چھڑوایا, ان کا انتقال ہوا ہے. Each one of them had tears in their eyes. That alone is a few hundred lives that he touched. And for that he had nothing but the support of his own convictions. بی بی ایک اور شخصیت تھی ان کی زندگی میں جن سے ایک ان کا بہت ایک عجیب بھی پیار کا رشتہ تھا جو کہ لارجر دین لائف ایک ریلیشن شپ تھا. اس میں بھی لڑائیاں بھی تھیں, اختلاف بھی تھے. وہ اپنا پوائنٹ ان سے لڑکے منواتے تھے, نہیں مانتی تھیں لیکن بحث کرتے تھے, وہ اپنی بات ان سے منواتی تھیں. ایک بھرپور ایک ریئل رشتہ تھا جس میں پیار بھی ہے, اختلاف بھی ہے. بی بی نے ان کی اندر دیکھا کہ یہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹو ہیومن رائٹس کازز, اتنا ان کے اندر جذبہ ہے اینڈ ایک ایبلٹی ہے کہ وہ اتنا سیلفلیسلی ایک کسی کاز کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو بی بی نے ان کو پلیٹ فارم دیا اپنی حکومت میں, اور پہلی دفعہ ان the history of Pakistan we had a ministry dedicated to human rights and Iqbal Haider, and that was for Iqbal Haider. That is the ministry that BB formed in her government, تاکہ ان کو گورنمنٹ کے پلیٹ فارم ایک گورنمنٹل پلیٹ فارم ملے for the human rights work that he wants to do in this country.
ایک ریکگنیشن ملے ان کے کام کو. انہی چی باتوں کی وجہ سے ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب ان کو معراج محمد خان صاحب کی سپورٹ کی ضرورت تھی انہوں نے دی, جب بی بی کی سپورٹ کی ضرورت تھی انہوں نے دی. آپ نے لاسٹ ہمارے جب ریفرنس ہوا تھا پچھلے ہفتے, آپ نے مجھے بولا, اپنی تقریر میں معراج صاحب نے بولا تھا کہ جب پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا وقت آیا تو ابو معراج صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے بولا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں جوائن کروں اور یہ بات چل رہی ہے. اور معراج صاحب نے بڑے سیلفلیسلی ان کو بولا نہیں تم آگے بڑھو. انہوں نے وہ پوٹینشیل دیکھا, انہوں نے ان کی وہ خواہش دیکھی کہ وہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور بڑھ سکتے ہیں, اور ان کی بڑی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہے ٹورڈز اے کاز. تو معراج صاحب نے ان کو آج تک وہ رشتہ ان کا قائم ہے ان کے ساتھ, باوجود اس کے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی, کیونکہ ایک سوچ ایک تھی اور ایک مقصد ایک تھا, اور وہ مقصد تھا پاکستان کے لیے. وہ مقصد ذاتی مفاد نہیں تھا کسی کا بھی, کسی بھی پوائنٹ پہ. اور اس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان سب لوگوں نے اپنے اپنے رولز پلے کیے اب ان کی زندگی میں. یہ بات غلط ہے کہنا کہ پاکستان جو ہے اپریشیٹ نہیں کرتا ان لوگوں کو جو کہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں. ہم یہ نہیں فیل کرتے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے والد کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کام کیا اس کے لیے جتنا پیار اور جتنی عزت اور جتنا احترام اور جتنی ان کو آنر اس وقت دیا جا رہا ہے, دیٹ از جسٹ ٹیسٹمنٹ ٹو دا فیکٹ کہ اگر آپ اس ملک سے سیلفلیسلی اور سنسیئرلی پیار کرو گے تو آپ کو واپس پیار ملے گا. اینڈ آئی تھینک یو آل فار بینگ ہیئر. جیسے کہ شراپا نے بولا یہ کام آگے بڑھنا چاہیے اور بڑھے گا. اینڈ آن بہاف آف آل دا فیملی ممبرز جو آج یہاں پریزنٹ ہیں, ہم سب کی کمٹمنٹ ہے آپ سب کے ساتھ کہ سیکولر فورم, موومنٹ فار پیس اینڈ ریلیجس ٹالرنس, یہ سب وہ ایشوز ہیں which were very close to his heart, and we are here to continue his cause, and we are here to continue his struggle in what he believed in for a better Pakistan. Thank you.